بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 57 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ اللیل کی ابتدائی 11 آیات بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى۔ اس کے بعد امر اول یعنی ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے گا۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور اس چیز کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، پس جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کو سچا سمجھا، فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کو سہولت کی چیز کے لیے سامان فراہم کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل اختیار کیا اور بے پروائی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو تکلیف کے لیے سامان فراہم کریں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا بیان کیا جاتا ہے۔ تجلی، یہ باب تفاعل سے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس کا معنی ہے روشن ہونا اور واضح ہونا۔ سعی، یہ مصدر ہے اور مساعی کے معنی میں ہے یعنی کوششیں۔ شتی، یہ واحد ہے، اس کی جمع شتیت ہے، اس کا معنی ہے متفرق چیزیں۔ اور باب ضربہ سے شتی یشت، شتاً و شتاتاً و شتیتاً، معنی متفرق ہونا، الگ الگ ہونا۔ اعطا، یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی، باب افعال سے اعطا یعطی اعطاء، دینا۔ الحسنى، یہ صیغہ اسم تفضیل واحد مؤنث، اچھی بات، اور باب کرم سے جو ہے حسنا، بہتر اور اچھا ہونا۔ یسر، یسر یسر، باب تفعیل سے صیغہ جمع متکلم فعل مضارع، اس کا معنی ہے کہ آسان کرنا۔ اور آگے ہے العسرہ، یہ بھی صیغہ واحد مؤنث ہے اسم تفضیل سے، اس کا معنی ہے تکلیف دہ چیز اور تنگی۔ یغنی، اغنا یغنی اغناء، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی، اس کا معنی ہے مالدار ہونا۔ تردى، باب تفاعل سے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے گڑھے میں گرنا،
ہلاک ہونا، برباد ہونا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی ان آیات کی بلکہ امر ثالث ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے ماقبل سے ربط، سورۃ اللیل کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلی والی صورت میں یہ تھا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تو یہاں جو ہے وہ اس صورت میں ان اوصاف کا بیان ہے کہ جن سے فلاح حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح ان اوصاف کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے جو بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ واللیل اذا یغشا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں جو ہے وہ 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے بعد قسم کھانے کے ساتھ جو ہے وہ مضمون کو پختہ کر کے پھر جواب قسم کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ تم سب کی کوششیں اور اعمال وہ مختلف ہیں، جدا جدا ہیں۔ پہلی قسم جو ہے واللیل اذا یغشا، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی ہر چیز کو ڈھانپتے، یعنی وہ اپنی جب کمال کو پہنچ جائے۔ والنہار اذا تجلی، یہ دوسری قسم ہے کہ قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، یعنی اپنی کمال کی حالت کو پہنچ جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان 2 صنفوں کی قسم کھائی، یعنی مرد کی اور عورت کی۔ اب قسم کے ساتھ جو ہے وہ مضمون کو پختہ کر کے اس کے بعد جواب قسم ذکر کیا، ان سعیکم لشتی، جیسا کہ بار بار ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جو قدرت کے دلائل ہیں ان سے قسمیں کھاتے ہیں، تو ان سے ان کی عظمت بھی مقصود ہوتی ہے، اور اسی طرح چونکہ وہ انسان کے سامنے ہوتے ہیں، ہر وقت اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس سے جو ہے اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے۔ ان سعیکم لشتی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی کوششیں جو ہے اور محنتیں وہ جدا جدا ہیں، تمہارے اعمال جو ہے وہ مختلف ہیں، اس لیے کہ انسانوں میں سے بعض کے اعمال وہ نیک ہیں اور دوسرے بعض کے وہ جو ہے برے اعمال ہیں، تو جس طرح تمہارے اعمال وہ مختلف ہیں، اسی طرح ان اعمال کی جو جزائیں ہوں گی، یعنی نیک اعمال کی جو جزا ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اسی طرح جن کے برے اعمال ہیں اس کی سزا بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، یعنی جس طرح اعمال مختلف ہیں اسی طرح ان کے اوپر جو نتائج مرتب ہوں گے وہ بھی مختلف ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 2 گروہوں کا ذکر کیا، یعنی اعمال کے اعتبار سے، یعنی ایک گروہ تو نیک لوگوں کا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ بدبخت لوگوں کا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اس میں جو ہے پہلے گروہ یعنی جو نیک لوگوں کا ہے اس کا ذکر کیا گیا اور اس کی صفات کو بیان کیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے 3 نیک لوگوں کی 3 صفتوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے اعطا، کہ اللہ کے راستے میں دینا، خرچ کرنا، چاہے وہ صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نفلیہ ہوں۔ دوسرا ہے واتقا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس کے حکموں کی مخالفت کرنے سے باز رہنا۔ اور تیسرا جو ہے وصدق بالحسنى، تیسرا عمل یعنی اچھی بات کی تصدیق کرنا، اور اچھی بات سے مراد جو ہے اور ایمان ہے، اور اسی طرح کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے جو ہے وہ تصدیق کرنا۔ یہ 3 جو باتیں جو ہے وہ نیک لوگوں کی صفات ہیں۔ آگے جو دوسرا گروہ ہے یعنی برے لوگوں کی صفات، وہ اس سے ذکر کی، لیکن اس سے پہلے نیک لوگوں کی جو جزا کو ذکر کیا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو نیک لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے یسرا یعنی سہولت دیں گے، آسان کریں گے۔ یسرا سے مراد کیا ہے؟ جنت کا راستہ، جنت کا راستہ ان کے لیے آسان کریں گے، یعنی نیکی جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہوگی، اور جب ان سے جو ہے وہ نیک اعمال بتکلف صادر ہوں گے اور ان کی طبیعت بن جائیں گے،
تو اس واسطے سے جو ہے وہ جنت تک جانا ان کے لیے آسان ہوگا۔ آگے دوسرے گروہ کا ذکر کیا کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، ان کی صفات کہ پہلی صفت جو ہے وہ بخل کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز نہیں دیتے، نہ صدقات جو ہے واجبہ کرتے ہیں، نہ نفلیہ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں دینے سے باز رہتے ہیں۔ دوسرا استغنا، جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے بے نیاز سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرمان برداری نہیں کرتے۔ اور تیسری صفت وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کی، اچھی بات کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی کلمہ توحید کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو ان کا بدلہ کیا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے جہنم کا راستہ جو آسان کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے جو ہے وہ برے اعمال بتکلف صادر ہونے لگیں گے اور ان کی بدعملی کا انجام جو ہے وہ بالآخر دوزخ ہوگا۔ بعض مفسرین نے جو ہے ان آیات کا شان نزول بھی ذکر کیا ہے، یعنی یہاں چونکہ یہ آیات دو فریقین کے متعلق ہیں، اگرچہ یہ حکم کے اعتبار سے عام ہے لیکن نزول کے اعتبار سے خاص ہیں، جیسا کہ بعض نے نقل کیا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، چونکہ وہ جو ہے وہ مکہ میں مالدار تھے تو وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے، یعنی جو مسلمان ہو جاتے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے جو کفار ہیں ان پر ظلم کرتے، تشدد کرتے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیات ان کے متعلق نازل ہوئی۔ اور دوسری جو ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ بے حد جو ہے وہ کنجوس اور بخیل شخص تھا اور جو بھی مسلمان ہوتا اس پر ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ تو اس سے اگلی آیت میں جو ہے اس کے لیے گویا کہ وعید ذکر کی کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال جو ہے اس کے کوئی کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ برباد ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ اپنے اعمال کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہے، اس کے ساتھ بخل کر رہا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا بلکہ اسلام کی دشمنی میں خرچ کرتا ہے، تو وہ جب جہنم میں گرے گا تو اس وقت اس کا مال جو ہے اس کو کچھ فائدہ بھی نہیں دے گا۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سن لیجئے گا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، واو جو ہے یہ قسمیہ جارہ ہے، اللیل ذوالحال، اور یہاں پر قائم شبہ فعل مخزوب نکالیں گے، ضمیر مستتر اس کا شبہ فاعل ہے، آگے اذا جو ہے بمعنی حین، مضاف، یغشا فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا، قائم شبہ فعل کا، قائم شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ حال و ذوالحال کے لیے، پھر حال اپنے ذوالحال سے مل کر یہ معطوف علیہ۔ آگے والنہار اذا تجلی، یہ بھی اس کی ترکیب بھی پہلی ترکیب کی طرح ہوگی، تو یہ معطوف اول ہے۔ آگے جو ہے وما خلق الذکر والانثى، اس میں واو عاطفہ ہے، ما سے موصول اور خلق فعل ہے، وہ ضمیر مستتر فاعل، الذکر معطوف علیہ، الانثى معطوف، پھر معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مفعول بھی و خلق فعل کا، خلق فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ، پھر موصول صلہ مل کر یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ جو ہے وہ متعلق ہوا اقسم و فعل کا، اقسم و فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر قسم۔ آگے جو ہے ان سعیکم لشتی، یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور سعیکم مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم ہے، لام برائے تاکید ہے، شتی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب قسم، پھر قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا۔
آگے دیکھیے گا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فا استنافی ہے، اما حرف شرط و تفصیل ہے، اور من اس مسئول اعطا فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ فعل فاعل مل کر معطوف علیہ و عاطفہ. اتقا یہ معطوف اول ہے، اور صدق بالحسنى یہ معطوف ثانی ہے. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر، صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مبتدا متضمن معنی شرط ہے، اور فا جو اما کے جواب میں ہے. آگے نیسر فعل نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر مفعول بھی، للیسرا متعلق. نیسر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر متضمن معنی جزا. پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریوں کو معطوف علیہ. آگے جو ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اس کی ترکیب بھی سابقہ ترکیب کی طرح ہو کر جو ہے یہ اس پر معطوف ہو جائے گی. آگے دیکھیے گا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. واو استنافیہ ہے، معنافیہ یغنی فعل ہے، اور عنہ متعلق ہے. مالوہ مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے. یغنی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا مقدم. اذا شرط حرف شرط ہے، اور تردہ فعل ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر. جزا مقدم اپنی شرط مؤخر سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. عزیز طلباء اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کمی پیشی ہے اس کا جو ہے ہمیں درگزر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.